انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہے، اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی اسلام سے ہی ہے، وہ تو ہمارے مطابق تو دو قومی نظریہ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تھا وہ اسی وقت ہی شیر افضل مروت ہو گیا تھا دو قومی نظریہ، کیونکہ اکثریت ہم سے الگ ہو گئی تھی کہ انہیں ہم سے رہنا نہیں تھا، کہ وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ لیکن کیا یہ دو قومی نظریہ پاکستان بننے کے وقت ہی خراب نہیں ہو گیا تھا؟ کیونکہ جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ غیر مسلموں کو کہ آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے جھنڈے میں سفید کلر بھی لگا دیا کہ اقلیتیں ہمارے ملک میں رہ سکتی ہیں۔ ایک طرف ہمارا موقف تھا قائد اعظم کا کہ مسلمان الگ قوم ہے، وہ دوسروں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن دوسری طرف آپ ان کو رہنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن ہندو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی نہیں تھی قائد اعظم کی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ چیز ہی کچھ اور تھی بھائی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم محکوم بن کے نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ ہمارے حقوق کا استحصال کریں گے، اور یہ انہوں نے کوئی ایک دن میں رزلٹ نہیں نکالا تھا، کانگریس انہوں نے جوائن کی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں آئے تھے، پہلے کانگریس میں رہے تھے۔ انہیں جب اندازہ ہوا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کر رہی کانگریس، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور اس کے بعد رہا معاملہ اس کا کہ ہندوؤں کو یا کرسچنس کو یا باقیوں کو، صرف ہندوؤں کو تو سنگل آؤٹ نہ کرے بھائی، انہوں نے تمام نان مسلمس کی بات کی ہے نا۔ تو اسلامک اسٹیٹ میں نان مسلم رہ سکتا ہے، اسلام تو ریلیجن کے طور پہ ان کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہ تو بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمہ مسلمان نان مسلم کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا اس نے۔ تو یہ بات تھی۔ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ہم اس کی بنیاد پہ ایک نیشن سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہو جو کہ انڈر نہ ہو ہندوؤں کے، جس طرح کہ ہندوؤں نے ایک اپنی علیحدہ ان کی ریاست انڈیا کی شکل میں بن گئی جو کہ ہندوؤں کے انڈر تھی، مسلمانوں کے انڈر نہیں تھی، تو وہ وہاں پہ رہے، ہم یہاں پہ رہے، اور وہاں پہ بھی مسلمان ان کے انڈر رہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو بہتر کر لیا، سیکولر سٹیٹ بنا لی۔ اور ہمارے لوگوں کو تو آج تک نہیں پتا چلا کہ ہم نے اس کو کس طرح کی سٹیٹ بنانا ہے۔ لیکن دین تو ہم لوگوں کو جوڑ نہیں پایا کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی تو ہم سے الگ ہو گئی تھی۔ الگ ہو گئی ہے تو اب تو دوبارہ سے دوستیاں ہو گئی ہوئی ہیں بھائی، پولیٹیکل اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے۔ دین تو بھائی دین جوڑ نہیں پایا، یہ تو پولیٹیکل اختلاف ہے نا۔ دین نے مجھے بتایا حضرت معاویہ کو حضرت علی سے جوڑا، انہوں نے بھی تو اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد لادہ بنا لی نا، خلیفہ وقت کی بیعت نہیں نہ کی، تو یہ پکی ہے۔ اچھا اگر ائمہ کو پتا ہو، اگر ان کو ائمہ تو پیچھے رہ گئے، پہلے تو یہ مجھے بتائے نا، حضرت معاویہ نے اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد لادہ بنائی تو اسلام نے اس وقت کیوں نہیں جوڑا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ زبیر جو لے کے نکلے حضرت علی کے خلاف جنگ، تو دین نے کیوں نہیں جوڑا؟ پولیٹیکل اختلاف تھا، دین تو ایک ہی تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کا پولیٹیکل اختلاف تھا، دین تو ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کا موقف یہ تھا نا کہ دین ہم لوگوں کو جوڑ کے رکھے گا، وہ یار پھر میں نے آپ کو محمد علی جناح کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی، میں تو آپ کو لے گا صحابہ پہ، ادھر آپ کیا بات کریں گے؟ جو آپ ادھر کے لیے جواب رکھیں گے وہی محمد علی جناح کے لیے رکھ لیں۔ ٹھیک ہوگا، کیا ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، سب صحیح ہوگا۔ پولیٹیکل اختلاف ہے نا، ہاں پولیٹیکل اختلاف ہوا نا۔ اچھا پہلا سوال ہی تھا، اس کا بس یہ ہے کہ اگر ائمہ کو پتا ہو، ان کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا اس بارے میں؟ جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، اس کی تھیوری بنا کے مجھ سے کیوں آپ پریکٹیکلی جواب لے رہے ہیں بھائی؟ وہ تو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان سے سوال کیا، تو سوال تو کیا تھا نا اللہ نے۔ وہ تو قرآن میں ہے، جواز تو ہمارے پاس بھی ہے نا کہ ہاں جو چیز نہیں ہوئی اس کا سوال کیا جا سکتا ہے، تو حضرت عیسیٰ سے بھی کیا گیا، ہاں حالانکہ چیز ہوئی نہیں تھی، تو اسی طرح ائمہ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ نہیں، وہ سوال اس لیے نہیں ہو رہا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کوئی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ بیسیکلی وہ سوال قیامت کے دن ہونا تھا، قرآن میں نقل کر کے کرسچنس کو یہ بتا دیا گیا کہ قیامت والے دن توحید کام آئے گی،
اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ان کی کوئی ڈگریشن مطلوب نہیں تھی، نہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تھی. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اتنا مرتبہ ہے کہ قیامت والے دن، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر نبی اپنی کسی نہ کسی لغزش کا ذکر کریں گے. عیسیٰ ابن مریم اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے دنیا میں بندہ مار گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مجھے 3 دفعہ توریتاً گفتگو کرنی پڑ گئی تھی. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی خطا ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے بدعا کر لی تھی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی اس قسم کی لفظی ذکر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ میری چارج بھی ختم ہو گئی، بس ایک اسکرین شاٹ لے لوں آپ کے ساتھ. جی لے لیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ. علی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے، اس پر آپ کی بھی کلپ ہے. اگر ہم اس کلپ گفتگو کو دیکھیں تو اس سے تو صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کے اندر لوگ ٹرینیٹی کا عقیدہ اپنا لیتے تو اس کا حساب حضرت عیسیٰ سے بھی لیا جاتا قیامت کے دن. نہیں کوئی حساب نہیں لیا گیا. کیسے لیا گیا ان سے حساب؟ نہیں، اگر اپنایا جاتا ان کی زندگی میں تو حساب لیا جاتا. حضرت عیسیٰ کے جواب سے تو یہی لگتا ہے کہ جب تک میں تھا تب میں ان کے اوپر ذمہ دار تھا، جب تو نے اٹھا لیا تب ان کا ذمہ دار تو تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اسی ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی زندگی کے اندر ہی امت کے اندر عقیدہ امامت آ چکا تھا. شیعت امت 2 ٹکڑوں میں ہو چکی تھی. آپ کا اپنا کلپ ہے کہ امام بخاری کے جو راوی ہیں کئی سارے وہ شیعہ مسجدوں کے امام تھے. امت 2 ٹکڑوں میں ہو چکی تھی ائمہ کی زندگی کے اندر ہی، کیونکہ امام حسن عسکری امام بخاری کے ہم اثر ہیں دونوں، بلکہ 4 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے. تو ہمیں ائمہ سے کوئی بھی ایک روایت کیوں نہیں ملتی اس بارے میں کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی روایتیں؟ کیوں نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت ساری روایتیں ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، کیا اس زمانے میں کوئی یوٹیوب چینل تھے، انٹرنیٹ تھے، دنیا میں بیٹھ کے کوئی کیا بکواس کر رہا ہے کس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا؟ آج تو رات کو یہ میرے پہ جھوٹا الزام لگا کے سوتے ہیں اور اتوار والے دن میری ویڈیو آ جاتی ہے، میں منجی ٹھوک دیتا ہوں. تو امام جعفر نے، امام باقر نے، موسیٰ کاظم نے کہاں سے منجی ٹھوکنی تھی بھائی؟ کوئی ان کے پاس علم غیب تو نہیں تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی میڈیا تھا. جو لوگ ان کے پاس جاتے تھے اگر ان کے علم میں کوئی ایسی چیز آتی تھی تو وہ اس کو نگیٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے تو پوری زندگی نگیٹ کیا چیزوں کو. اگر کسی نے سیدنا ابوبکر عمر کو گالی دی ہے تو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ یہ غلط ہے چیز. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے بھائی. لیکن امام حسن عسکری تو امام بخاری کے ہم اثر ہیں، اور امام بخاری کے دور تک تو امت 2 ٹکڑوں میں پوری پراپر بٹ چکی تھی. میں نہ امام بخاری کے دور میں ہوں، نہ امام حسن عسکری کے دور میں ہوں، نہ میرے پاس کوئی ریئل ٹائم نالج ہے کہ امام حسن عسکری کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے اور انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا، ان کے علم میں آئی تو کیا کہا، نہیں آئی تو کیا کہا. میرے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. ڈیٹا تو تب ہوگا کہ جب آپ یہ مجھے بتائیں گے کہ یہ صحیح سند سے موجود ہے کہ ایک بندہ امام حسن عسکری کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ سلسلہ نبوت تو ختم ہوا ہے لیکن ابھی بھی آسمان سے خبریں آتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی کوئی روایت آپ کے پاس موجود ہے تو پھر اگلی بات ہوگی نا بھائی. تھیوریٹیکل تو بات ہم نے کرنی ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہو گیا تھا تو یہ کیوں نہیں کیا، یہ ہو گیا تو وہ کیوں نہیں کیا. یہ پاسبل ہی نہیں بھائی. آپ آج کے میڈیا کے دور کے اعتبار سے تو چیزوں کو نہ دیکھیں نا.